بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کوئی بھی زبان ایک دن میں نمودار نہیں ہو جاتی، بلکہ زبان کو بننے میں بہت سارا وقت لگتا ہے اور بہت ساری زبانیں اس میں گھل مل جاتی ہیں، کیونکہ ہر دور میں کسی ایک ثقافت میں دوسری ثقافت گھل مل جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی ثقافت، زبان، طور طریقے سب کچھ اپناتے ہیں۔ ایک لفظ کو کئی ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی لفظ کو اس کی اصل شکل سے ہٹا کر مختلف طریقوں سے پروننسیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے انگریزی زبان میں عربی کے حروف کی نشاندہی کریں گے، جن کو دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ یہ بات کوئی گمان سے باہر کی نہیں ہے، بلکہ 9ویں صدی کے بعد کے دور میں جب مسلمانوں کی ثقافت دنیا میں تجارت، مذہب اور دیگر طریقوں سے پھیلتی رہی، شاید یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہمیں دیگر زبانوں میں بھی ملتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جو الفاظ عربی زبان سے آتے ہیں ان کو سفری حروف، ٹریولر ورڈز یا قرضی الفاظ یعنی لون ورڈز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں اپنی اصل شکل کو ختم کر کے ایک نئی شکل اور نئے تلفظ کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایڈمرل۔ اس کا مطلب ہے عامر، فوجی کمانڈر۔ یہ لفظ عربی زبان کے لفظ امیر سے نکلا ہے، اور اسی طرح ایڈوب لفظ اتوبہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب دونوں زبانوں میں کچی اینٹ لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایفریٹ کی۔ ایفریٹ یا ایفریٹ، اس کو عربی زبان میں عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم شیطان ہے جو عربی کہانیوں میں مقبول تھا۔ اس کو ہمیشہ سے ہی شیطان کے معنی میں لیا گیا ہے۔ ایمبریگرز، اس کو خوشبو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں امبر کہتے ہیں۔ دونوں کا معنی خاص قسم کی پتھریلی خوشبو یا پتھر یا لکڑی سے حاصل ہونے والی خوشبو ہے۔ اگلا لفظ بہت دلچسپ ہے، اسیسین۔ یہ لفظ حشاشین سے آیا ہے، جس میں اسی نام کے قرون وسطیٰ کے فرقے کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ بہت شاطر قاتل ہوا کرتے تھے، جن کو نشہ دے کر قتل کروایا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ لفظ الاساسین سے نکلا ہے۔ اس وقت اس کو نشیوں کے معنی میں لیا جاتا تھا، لیکن آج اس کو انگریزی زبان میں قاتلوں کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لفظ کیلیبر کی۔ عام طور پر استعمال کیا جانے والا لفظ کیلیبر عربی زبان کے لفظ قالب سے نکلا ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مطلب بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ کینڈی کا لفظ عربی زبان کے لفظ قند سے نکلا ہے، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ فارسی زبان کے لفظ قند سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گنے کا رس جو پکا کر پیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کافی کی۔ کافی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لفظ طویل عرصے سے عربوں میں استعمال ہوتا رہا، لیکن اس لفظ کا اوریجن عربی زبان میں ہی موجود تھا، جس کو قہوہ کہتے ہیں۔ لفظ کا بگڑ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ لفظ کی اصل موجود ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کاٹن کی، جو عربی کے لفظ کتن سے نکلا ہے۔ ان دونوں کا مطلب روئی ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ارتھ انگریزی زبان کا ہے، جس کا مطلب ہے زمین، اور یہی لفظ عربی زبان میں ارض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گٹار کا صرف لفظ ہی نہیں، بلکہ گٹار خود بھی عرب سے یورپ میں آیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں لفظوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، جیسا کہ غتار عربی میں ہے اور گٹار انگلش میں ہے۔ اور بالکل اسی سے ملتا جلتا لفظ لوٹ ہے۔ لوٹ لفظ العود سے نکلا ہے۔ یہ ایک ایسا موسیقی کا آلہ ہے جس کو یورپی باشندے بہت پہلے سے جانتے تھے۔ یہ بھی عربی کے لفظ العود سے نکلا ہے اور بعد میں انگریزی میں منتقل ہو کر لوٹ بن گیا۔ دوستو، خواتین اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے اپنے پلکوں پر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگاتی ہیں، جس کو مسکارا کہتے ہیں۔ یہ لفظ انگریزی کا نہیں ہے، بلکہ اس کو عربی میں مسکرا کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مونسون کی۔ مونسون انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ عربی زبان کے لفظ موسم سے لیا گیا ہے، لیکن ان دونوں لفظوں کو الگ الگ مفاہیم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سب نے صوفہ تو دیکھا ہوگا، لیکن انگریزی زبان کا لفظ صوفہ دراصل انگریزی کا نہیں ہے، بلکہ انگریزی کا یہ لفظ عربی کے لفظ صفہ سے نکلا ہے۔ صفہ کا مطلب ہے چبوترا۔ عرب کے لوگ اپنے مہمانوں کو اس جگہ بٹھایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی عرب اور یورپ کی ثقافتیں آپس میں گھل مل گئیں تو ویسے ہی الفاظ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ صفہ کا بگاڑ صوفہ ہے، جو آج کل ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ الکوہل کے بارے میں تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کا اصل عربی ہے۔ یہ ایک طرح کا نشے والا کیمیکل ہوتا ہے، جس کو کچھ لوگ شراب بھی کہہ دیتے ہیں۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا
الجبرا کا لفظ جو عربی کے لفظ الجبر سے نکلا ہے، اور اسی طرح کا لفظ الگروتھم ہے جو غروتھمی لفظ سے نکلا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اہم ترین ایجاد تھی جس کو اب تک کوئی بھی فراموش نہیں کر سکا۔ اب بات کرتے ہیں سوڈا کی، اس کو بھی عربی سے نکالا گیا ہے اور وہ عربی کا لفظ سودا ہے جس سے یہ نکلا ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف عام چیزوں کے ہیں بلکہ کئی ستاروں اور برجوں کے نام بھی عربی سے ہی لیے گئے ہیں، جیسا کہ الٹائر کو الطائر سے نکالا گیا ہے جس کا معنی ہے پرندہ۔ بیٹل جویس کو بیت الجوزا سے اخذ کیا گیا ہے، زینب زنم سے منتقل ہوا۔ فومل ہارٹ کو فم الحوت سے اخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے مچھلی کا منہ۔ ریگل کا لفظ رجل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پاؤں، اور ایسے ہی بے شمار نام عربی سے لیے گئے ہیں۔ لیمن کو عربی زبان کے لفظ لیمون سے اخذ کیا گیا ہے۔ اورنج عربی کے لفظ نارنج سے حاصل کیا گیا ہے، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ لفظ فارسی یا سنسکرت کا ہے۔ سیفرون جس کو ہم زعفران کہتے ہیں، یہ بھی عربی کے لفظ زعفران سے نکلا ہے۔ یہ مشہور عربی سوغات کے طور پر یورپ میں آیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کی جس کو ہم چینی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً یہ غلط ہے کیونکہ عربی میں اس کو شکر یعنی شکر سے لیا گیا ہے جو کہ گڑ کی ایک قسم ہے اور گنے کے رس سے بنائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو چینی کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ سیرپ کا مطلب شربت لیا جاتا ہے جبکہ عرب اس لفظ کو شراب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیمرنڈ کی جس کو ہم املی کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں آنے سے پہلے اس لفظ کو تمر ہندی کہا جاتا تھا یعنی ہندوستان کی کھجور۔ یہ نام اس کی ایک الگ شناخت کرواتا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا۔ یہ ہندوستان سے عرب اور عرب سے یورپ میں تجارت کے ذریعے جاتی تھی، اسی وجہ سے اس کو تمر ہندی عربی میں کہا جاتا تھا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں میگزین کی جو کہ عربی کے لفظ میگزین کا بگاڑ ہے۔ اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں، پھر بعد میں یہ لفظ میگزین بن گیا۔ میگزین کا مطلب سٹور ہاؤس ہوتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔